السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في سورة القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس جگہ پر بیٹھنے پر ہی عزیزات مغفرت کے وعدے ہیں۔ دنیا کی آپ بڑی سے بڑی محفل میں چلی جائیے، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سب پر کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بابرکت محفل کے لیے چنا، اس نے ہمیں ایسی محفل میں بٹھایا۔ سب تعریف، سب شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کام کی ہدایت دی۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی اس جگہ پر نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر، تمام تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے۔ میری عزیزات، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہمارا روزہ ہے کہ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ ایک مکمل تربیت ہے۔ آج ہمارا موضوع سارا کا سارا روزہ ہی ہے۔ آج ہم نے روزے پر ہی آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ جو صرف ہمارا یہ جو روزہ ہوتا ہے بھوک اور پیاس کا مطلب نہیں ہے کہ بھوکا بندہ ہے یا پیاسا ہے، پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، نہیں 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 نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی تربیت ہے، اسپریچول ٹریننگ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمیں دیتے ہیں۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے، رمضان ہمیں گڈ کانشیسنیس بناتا ہے، پیشنس دیتا ہے، سیلف کنٹرول دیتا ہے، ڈسپلن دیتا ہے اور ہماری ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان ضبط کا مہینہ ہے، رمضان نظم و ضبط کا مہینہ ہے، رمضان وقت کی پابندی کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ میں نے قرآن پاک کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ جب بھی مخاطب ہوتے ہیں، اگر یا ایھا الذین آمنو کہیں بھی آپ کو قرآن پاک میں نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بات کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، جیسے آپ سے پہلے امت گزری ہے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ آپ لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ آپ لوگ پائس بن جاؤ، تاکہ آپ لوگ سچے تقوی والے بن
جاؤ، آنے والی تباہی سے بچ جاؤ۔ روزے رکھنے کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، سائنٹیفیکل بھی بہت سارے ہیں، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے ہے نا، روحانی بھی ہمارے بہت ساری چیزیں میں آج انشاءاللہ ڈسکس کروں گی آپ سے روزے کے بارے میں۔ مقصد صرف بھوک نہیں ہے بلکہ تقوی کی تربیت ہے نا، آپ کا کیریکٹر اس میں بلڈ کیا جا رہا ہے، کیریکٹر بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 185 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اسے روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو پیاری عزیزات، رمضان جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے؟ یہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ اس مہینے کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ سارے 11 مہینے اللہ کے، لیکن یہ 12واں مہینہ رمضان بھی اللہ کا، لیکن اس کو کیوں فضیلت دی گئی ہے؟ عزیزات، دراصل یہ رمضان جو ہے اس کی فضیلت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن آیا کیوں؟ فرمایا ھدی للناس، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن آیا، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن آیا۔ اس رمضان میں جو راتیں آتی ہیں، شب قدر کی راتیں، ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں۔ شب قدر کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ہی حتی مطلع الفجر۔ کیوں اس رات کی اتنی اہمیت بتائی گئی؟ کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اعلیٰ، بہتر، افضل یہ رات کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کم و بیش اگر کم از کم آپ لے لیں 1000 مہینے، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے ہوتے ہیں 83 سال 4 ماہ کے برابر۔ اب ایک رات اگر کسی کو یہ مل گئی تو اس نے ایسا سمجھو 83 سال 4 ماہ عبادت کر لی کنٹینیوسلی۔ تو میری عزیزات، 83 سال 4 ماہ تو کسی کی عمر نہیں ہو رہی آج کل، اور اگر ہو بھی جائے تو کون سا وہ 24 گھنٹے عبادت کرے گا؟ کون سا وہ 24 گھنٹے عبادت کرے گی؟ کہاں وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مشغول رہے گی؟ لیکن جس نے بھی یہ لیلۃ القدر پا لی تو اس کو ایسا اجر ملے گا 83 سال 4 ماہ کے برابر۔ تو عزیزات، یہ پورا کا پورا مہینہ قدر و منزلت والا ہے، مغفرت والا ہے، رحمت والا ہے۔
جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے کا ایک منٹ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا. ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں آپ نے اسپینڈ کرنی ہے اپنی، یعنی اپنا ٹائم سارا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 187 میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ تم پر فجر کی سفیدی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے. یعنی جب صبح صادق ہو جائے جب تک کھاتے رہو، صبح کا فجر ٹائم شروع ہو جائے تب تک کھا لو. روزہ شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے بس آپ جب تک ہی کھا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد سے آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کھانا پینا آپ کے لیے بند ہے. کھانا پینا آپ کے لیے کیا ہے عزیزات؟ بند ہے. اب سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا تدبر کرنے کی بات ہے کہ 11 مہینے نا ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں. اب ایک مہینہ اپنے اللہ کی مرضی سے چلے. اب ایک مہینہ یہاں ہمیں ایک بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے حلال چیز بھی نہیں کھانی. کیا کرنا ہے؟ حلال چیز بھی نہیں کھانی. اب لیکن اس ایک مہینہ آپ کے لیے حلال چیزیں بھی منع کر دی گئی. روزے کے ٹائم میں آپ نے حلال چیزیں بھی نہیں کھانی. تو باقی 11 مہینے حرام سے تو بچو. باقی 11 مہینے حرام سے تو بچیے. ہم باقی 11 مہینے کیا کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں؟ یہاں حلال چیز بھی منع کر دی گئی کہ آپ نے حلال چیز بھی نہیں کھانی. تو باقی 11 مہینے حرام سے تو بچیے عزیزات، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریے. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو. یعنی رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ گناہ چھوڑنے اور زندگی بدلنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے زندگی بدلنے کا مہینہ ہے، لائف چینجنگ کا مہینہ ہے. رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان استغفار کا مہینہ ہے. ریپینٹنس کریے، اپنی اصلاح کریے، سیلف ریفارم کا مہینہ ہے. تو عزیزات اپنے آپ کو چمکائیے جتنا آپ چمکا سکتی ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جس نے بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ حدیث الصوم جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے. ایک جگہ آتا ہے الصیام جنہ، روزہ جو ہے آپ کا ڈھال ہے. یہ ایک ایسی ڈھال سمجھیے پروٹیکشن شیلڈ کی طرح ہے کہ کوئی اگر آپ پر آ کر اٹیک کرتا ہے وہ پروٹیکشن شیلڈ آپ کی پروٹیکشن کرتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے. یہ روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، عذاب سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے، آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے، تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، پرہیزگار بننے کا ایک ذریعہ ہے. تو عزیزات ہمارا روزہ جتنا زیادہ اخلاص والا ہوگا اتنا قابل قبول ہوگا. جتنا اخلاص ہمارے روزے میں ہوگا. تو میری بہنوں کوشش کریے کہ ہم جو بھی کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی دکھاوا نیت نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری وفرحۃ عند لقاء ربی. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یعنی اصل بڑی خوشی تو آخرت کی ہے، آخرت میں ملے گی، جو ہیر آفٹر میں ملے گی. اور اصلی خوشی اللہ سے ملاقات کی ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے عزیزات خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک.
یہ بھی بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مطلب کیا ہے؟ جو تکلیف ہم اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتی ہے. جو بھی تکلیف ہم اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت بلاوڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت والی ہوتی ہے. اب رمضان جو گزر رہا ہے، سردیوں کا رمضان ہے، زیادہ بھاری بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے روزے وغیرہ کہاں جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے بھوک پیاس کا نام روزہ ہے، بلکہ عزیزات اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. ہمارا ہاتھ بھی روزہ رکھے، ہمارے پیر بھی روزہ رکھے، ہماری زبان بھی روزہ رکھے، ہمارے جسم کا ایک ایک آرگن روزہ رکھے. کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ ہو، ہمارے ہاتھ پیر غلط جگہوں پر نہ اٹھیں، ہمارا دل کے اندر بدگمانیاں نہ آئیں، ہمارے دل برے نہ ہو جائیں حسد کی آڑ میں، نفرت کی آڑ میں، بغض کی آڑ میں، جلن کی آڑ. ان سب چیزوں سے پاک ہونے کا نام ہی روزہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حدیث کا مفہوم آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی رمضان رحمت لے کر آ رہا ہے، مغفرت لے کر آ رہا ہے. رمضان مرسی کا مہینہ ہے، رمضان فارگیونیس کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے. عزیزات اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں رمضان کے ریگارڈنگ کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. کہ اور یہ حدیث جو ہے میری بہنوں کس کے بارے میں ہے؟ آپ نے پچھلی بار بھی سنی ہوگی، میں ہر بار بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے، جبرائیل علیہ السلام کی لعنت ہے. کن لوگوں پر؟ میں حدیث کا پڑھ کر بتاتی ہوں آپ کو. دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے، آپ کی ساری اٹینشنز ادھر ہونی چاہیے، دھیان سے سنیے گا تبھی بات سمجھ میں آئے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انصلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرک عنده ابواه الكبر فلم يدخله الجنہ. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ غور سے سنیے. اور یہ حدیث میری بہنوں ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں. کہ اب کیا فرمایا اس میں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذلیل ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. کیا کہا؟ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. ذلیل ہو جائے وہ شخص، لعنت ہو اس شخص پر جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود مجھ پر درود نہ بھیجے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب کو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انصلخ قبل ان یغفر له. کیا مطلب ہے؟ ذلیل ہو وہ شخص جس پر رمضان آئے اور وہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. رمضان کا مہینہ پائے اور وہ ایسے ہی گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. ذلیل ہو ایسا شخص. اللہم حافظنا، اللہم حافظنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسری بات کیا فرمائی؟ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبْوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. ذلیل ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. ذلیل ہو جائے، لعنت ہو ایسے شخص پر. کیسی دل دہلا دینے والی حدیث ہے. رغم انفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے اس کی
ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے، یعنی کہ وہ رسوا ہو جائے، برباد ہو جائے. گریٹ لاس اینڈ ہیوملیشنز. یہ سمجھ لیجئے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کہ رمضان کا مہینہ ہو اور مغفرت نہ کروائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ان پر درود نہ بھیجا جائے، ایسا شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. جس کے والدین زندہ ہوں اور اس کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ جائے، ہلاک ہو جائے ایسا شخص. اگر یہ تین یہ لعنتیں ہیں، اگر یہ تین برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہلاک ہونے سے، برباد ہونے سے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوچی میری بہنوں، رمضان آیا، قرآن آیا، تراویح آئی، شب قدر آئی، ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے. سب سے بڑی محرومی ہے، گریٹ فیلیئرنیس، سب سے بڑی محرومی ہے. والدین زندہ ہوں، ان کی خدمت کا موقع بھی ہو اور پھر بھی نہ کریں، پھر بھی جنت تک نہ پہنچ جائے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں رمضان کے ریگارڈنگ. یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بتاتے ہیں. حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عزیزات ممبر پر تشریف لائے. پتہ ہے کیا ہوا؟ جب آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے، مجھے پتا ہے یہ حدیث میں ہر بار بتاتی ہوں رمضان میں اور آپ سب کو یاد بھی ہوگی. جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین آمین. دوسری سیڑھی پر چڑھے پھر فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. جب آپ نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. جبرائیل علیہ السلام مطلب آپ سے کبھی ہم نے یہ بات سنی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ میرے پاس آئے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. آپ کہیں یا رسول اللہ آمین. تو میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین. ہلاک ہو جائے وہ شخص رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. میری بہنوں سوچنے کی بات ہے، بہت ہی زیادہ سیریس وارننگ ہے یہ، بہت سخت تنبیہ ہے یہ کہ رمضان آیا، قرآن آیا. اس مہینے میں قرآن اتارا گیا. قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے، عظمت والا ہے. سارے مہینے اللہ کے، اسی مہینے کی اتنی فضیلت کی کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے. تراویح ہے، رات کا قیام ہے، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. ہر لمحہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور پھر بھی ایسے حال میں بھی ہم اگر اپنے گناہ نہ معاف کرائیں، بہت بڑی محرومی ہوگی، بہت بڑی محرومی ہوگی. اگر ہم رمضان کے بعد بھی وہی رہے جو پہلے تھے تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے عزیزا. کہیں ہم اس بد دعا میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں ہم شامل نہ ہو جائیں اس بد دعا میں کہ اتنا بابرکت مہینہ آ کر چلا گیا اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے رب سے اپنا تار نہ جوڑ سکے، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنا تقوی نہ بڑھا سکے، متقین نہ بن سکے. ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، دن بر دن زندگی کے گزرتے جا رہے ہیں. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے. ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں عادتاً والی، عادتاً والی. وہ نماز لے کر آئیں، وہ نماز بنائیں، وہ روحانیت مانگیں اللہ سے، وہ اسپریچولیٹی مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہمارے زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل دے. ایسی نمازیں جو ہمیں برائیوں سے روک دے، ایسی نمازیں جو ہمیں بے پردگی سے روک دے، ایسی نمازیں جو ہمیں بدعتوں سے روک دے، ایسی نمازیں جو ہمیں فاحشہ کاموں سے روک دے، رسومات سے روک دے.
میری بہنوں ایسی نماز لے کر آئیے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. حدیث کا مفہوم بتا رہی. تو میری بہنوں یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. یہ مہینہ پورا مانگنے کا وقت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر میں بتاؤں کہ آپ اتنا کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اتنا کثرت سے روزہ رکھتے تھے، رات بھر قرآن پڑھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نفلی روزوں اتنے رکھتی تھی، بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی نفلی روزوں کا. رمضان میں عبادت اور صدقہ اتنا بڑھا دیتی تھی، اتنا بڑھا دیتی تھی. یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ مجھے مطلب اپنے لیے بھی بچانا ہے. اتنی زیادہ سخاوت پسند تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ میں بھی روزہ رکھتے تھے. اور پتہ ہے ہمارا رمضان تو ہم سوچتے ہیں بھائی انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، بڑھیا بڑھیا نئی نئی ڈشز بنیں گی، نئی نئی ویرائٹیز بنیں گی گھر میں، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے. صحابہ اکرام کے رمضان بڑے متحرک گزرا کرتے تھے. صحابہ اکرام کے رمضان اکثر جنگوں میں گزرے ہیں، اکثر جنگوں میں گزرے ہیں اور اللہ کو راضی کیا ہے انہوں نے. میری بہنوں 17 رمضان میں جنگ بدر ہوئی ہے. 17 رمضان میں جنگ بدر ہوئی ہے. سوچے روزہ ہے اور جنگ میں جانا ہے، اور آج ہم مزے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کیا روزہ رکھ لیا، وہ پیاس کا نام، وہی زندگی ایز اٹ از، وہی اسی حال پر ہم لوگ کھڑے. پچھلے سال بھی اسی حال پر تھے، اس سال بھی اسی حال پر ہے. گناہ چھٹنے کو تیار نہیں، قرآن سمجھنے کو تیار نہیں، زندگی اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھالنے کو تیار نہیں. بس ہم لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو برادری کہہ رہی ہے، جو بس اسی کی طرح چل رہے ہیں، جو برادری کہہ رہی ہے اسی کی بات مان رہے ہیں، جو رشتہ دار کہہ رہے ہیں اسی کی بات مان رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن اور حدیث کے اگینسٹ لے گئے جا رہی ہے، ہم اسی پر چل رہے ہیں. زندگی ختم ہونے والی. آج تک قرآن کو نہیں سمجھا. آج تک 90% لوگ ایسے ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ بھی زندگی میں انہوں نے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کوشش نہیں کری کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے. قرآن آیا تھا ہماری اصلاح کے لیے، قرآن آیا تھا ہماری گائیڈنس کے لیے. آج تک ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری. اس کے ساتھ ہمارا دشمنوں والا سلوک ہے، اس کے ساتھ ہمارا دشمنوں والا سلوک ہے. جیسے دشمنوں کو نہیں دیکھتے نا، ایسے قرآن کو بھی کھول کر نہیں دیکھتے. سالوں سال گزر جاتا ہے، تلاوت بھی نہیں ہوتی. اچھا چلو جس کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سالوں سال کیا زندگی گزر گئی، اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری. پہلے دشمن کو بھی تو سمجھتے ہیں، یہ دشمن کس طرح کا ہے، یہ دوست کس طرح کا ہے. جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو دوستوں کو سمجھتے ہیں اس کا نیچر کیسا ہے. جب دشمنی کسی سے کرتے ہیں تو دشمن کے ہر داؤ پیچ سے واقف ہوتے ہیں. یہ چال چل سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. لیکن قرآن جو ہمارا رہنما بن کر آیا، جو ہماری گائیڈنس بن کر آیا، ہم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کری زندگی. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم قبر میں جانے والے ہیں، نہ جانے موت کب آ جائے، کہہ کر نہیں آئے گی، پتا کر نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ہمارا ایسا سلوک ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کری. بہت سی بہنیں کہتی ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا، جب قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ قرآن ایسے کیسے سمجھ میں آئے گا، عربی آپ کی زبان نہیں ہے. قرآن سمجھنے سے پہلے تو آپ نے پہلے بایوگرافی پڑھنی پڑے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی پڑے گی، سیرت النبی پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد میری بہنوں قرآن مجید ترجمے سے پڑھیے اور اس کے ساتھ میں تفسیر لگائیے. تفسیر میں بیک گراؤنڈ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کیا، کس موضوع پر، کس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت کیا موقع محل تھا اس وقت جس ٹائم یہ آیت نازل ہوئی تھی.
اور اپنے اساتذہ کے زیر سائے میں رہ کر قرآن پاک کو سمجھیے، سیکھیے۔ وہ ہمیں ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں اینشینٹ ٹائم سے بھی اور پریزنٹ ٹائم سے بھی۔ پچھلا ٹائم کیسا تھا، کب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیسا دور تھا، کفار مشرکین کیسے تھے، اور یہ جو پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے، ہمارے حقیقی اینیمیز کون ہیں، ہمارے بڑے دشمن کون ہیں، ہمارے خلاف کون ہیں، وہ ریلیٹ کر کر ساری چیزیں سمجھاتے ہیں کہ کیا کچھ دنیا میں چل رہا ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہاں جانا وہاں جانا، یہ زندگی کا نام نہیں ہے۔ زندگی بنائیے، زندگی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ اور اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب بس لوگ کیا کریں گے، کمپٹیشن میں لگ جائیں گے، کمپیئر کریں گے، موازنہ کریں گے۔ کمپٹیشن آپ ہیں نا، آپ نے کتنے کلام پاک کرے، 5 4 8 10 7، غرضی ہے کہ جتنے بھی کتنے کرے، میں نے تو اتنے کرے ہیں بھائی، میں نے تم سے زیادہ کرے، تم نے 10 سپارے پڑھے، میں نے 12 پڑھے، تم نے 5 پڑھے، میں نے 8 پڑھے۔ یہ کمپٹیشن ہوتا ہے ہمارے رمضان میں۔ رمضان کمپٹیشن کا نام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھو، تلاوت الگ سے کرو اور سمجھو اس کو الگ سے۔ اگر میں ایک چھوٹا سا، چلو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ کس طرح سے قرآن پڑھو۔ آپ ایک پلان سیٹ کرو، آپ ایک گول بناؤ کہ میں نے پورے دن میں 1 سپارہ پڑھنا ہے۔ اب 1 سپارے کی میں نے تلاوت بھی کرنی ہے، 1 سپارے کو میں نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے، 1 سپارے سے میں نے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ بھی نکالنے ہیں۔ آج میں نے کیا پڑھا، تو مثال کے طور پر صبح میں آپ نے 1 سپارہ پڑھنے کا ارادہ کرا کہ آج پورے دن میں نے 1 سپارہ پڑھنا ہے۔ صبح میں آپ پاؤ پارا پڑھیے، آپ صرف تلاوت کریں گے، اس ٹائم تلاوت کیجئے کہ میں نے تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ ایک ایک حرف کہنے پر کتنی کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، 70 گنا زیادہ عام دنوں کے حساب سے۔ تو عزیزات، آپ نے پاؤ سپارہ صبح میں پڑھ لیا، آپ ٹائم نکالیے دوپہر میں پھر سے اسی پاؤ سپاروں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، پھر اس کے اندر دیکھیے تجوید کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر عزیزات، پھر کیا کرنا ہے، پھر شام میں ٹائم نکالیے تھوڑا سا، پھر آپ نے پاؤ پارا پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے تھوڑی دیر، مطلب افطار کے بعد تھوڑا سا ٹائم نکالیے، پھر اس کو سمجھیے۔ ایسے ایسے کر کے اگر 1 سپارہ بھی نہیں ہوتا تو آدھا بھی بہت ہے، آدھا بھی بہت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کلام پاک کی بس بحث لگانی ہے، اتنے کرنے۔ سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوشش کریے کہ آج میں نے 1 آیت یاد کرنی ہے، 1 آیت کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے۔ پھر اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر لیکچر سنیے، اسکالرز کے لیکچر سنیے۔ تفسیر آج کل تو ساری چیزیں اویلیبل ہیں، یوٹیوب پر، گوگل پر، ہر چیز پر آپ کو مل جائے گی۔ تفسیر کی اگر پڑھنا بس کی نہیں ہے تو سننے کا کام کریے، سن سکتی ہیں آپ ہمارے والے نکال کر سنیے، آپ اور کسی اسکالر کے سنیے، سب جگہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے۔ لائیو کلاسز لیجئے، جو بہنیں لائیو کورس کرا رہی ہیں ان کے کلاس جوائن کر لیجئے، بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گے، سب جگہ مل جائیں گے کورسز جو ہو رہے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا ہے، سچ میں بتا رہی ہوں، دجالی فتنہ اتنا زور شور سے ہر گھر میں دستک دے رہا ہے، اتنا زور شور سے دے رہا ہے، اور ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا، ہم وہی اپنے پرانے ماحول کے اندر جی رہے ہیں کہ بس نہیں قرآن نہیں سمجھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو سمجھیے، اللہ نے دماغ دیا ہے۔ ہندی انگلش پڑھ کر تو نہ گمراہ ہوئے، دنیا سیکھ کر تو نہ گمراہ ہوئے، قرآن سیکھ کر گمراہ ہو جاؤ گے۔ عجیب کانسیپٹ یہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا ہے۔ تو عزیزات، میری سب سے درخواست ہے، جتنی میری بہنیں یہاں آن لائن ہے، آف لائن ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو 82 سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں اور اتنی ساری ماشاءاللہ یہاں ہماری بہنیں ہیں۔ تو یہ اس چیز سے باہر آئیے، ساری بہنوں سے کہہ رہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزے دیے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سائنسی بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے سائنٹیفک بینیفٹس بھی بہت ہیں روزے کے۔
1400 साल पहले जो मतलब अल्लाह के नबी बता कर चले गए, वो आज हमारी मॉडर्न साइंस इसे कंफर्म कर रही है। मॉडर्न साइंस इसे प्रूव कर चुकी है कि रोजा जिस्म से हमारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। सारी बेकार की चीजें जो हमारे पेट में गल रही होती हैं, सड़ रही होती हैं, तो ये रोजा सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, पूरी तरह डिटॉक्सिफिकेशंस देता है। डिटॉक्सिफिकेशन मिलती है रोजा रखने के जरिए से। दूसरी चीज अगर देखी जाए मेरी बहनों, ये हमारी रोजा रखने से क्या होता है, हमारा फैट भी लूज होता है, वेट कंट्रोल होता है, फास्टिंग इंप्रूव्स मेटाबॉलिज्म। हमारे जो रोजा है ना, मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करती है, हमारे अंदर से चर्बी वगैरह निकाल देती है, वजन घटा देती है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है रोजा है, इंसुलिन इसमें बेहतर काम करती है, शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। रोजा रखने के फायदे ऐसे ही नहीं है, अल्लाह ने जिस चीज को फर्ज करार दिया है, जिस चीज को फर्ज किया है, उसमें हमारा ही बेनिफिट्स है, हमारे ही फायदे हैं, हमारे लिए ही एडवांटेजेस हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और क्या होता है हमारा ये रोजा रखने से, क्या होता है, हम कुरान को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। रमजान में हमारा कुरान याद करना बहुत आसान हो जाता है। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है रोजा। ये हमारी मेमोरी को बहुत ज्यादा शार्प बना देता है। जिस टाइम हम सोच रहे होते हैं, कुरान को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक तरह का माइंड सेट हुआ है कि रमजान में ये कुरान पढ़ना है। बहुत से लोगों का, मोस्ट ऑफ द पीपल गिव्स इम्पोर्टेंट इन रमजान फॉर रिसाइटिंग होली कुरान। सिर्फ वो ज्यादातर लोग जो है ना इम्पोर्टेंस देते हैं रमजान में कुरान शरीफ पढ़ने की। तो ये एक तरह से माइंड सेट हुआ है हमारा, लेकिन हमें इम्पोर्टेंस तो आम दिनों में भी देनी है, तवज्जो तो आम दिनों में भी देनी है। कोई खाली रमजान के लिए थोड़ी ना है, आम दिनों में भी कुरान पढ़िए, आम दिनों में भी कुरान को समझिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह की जमीन पर उससे बेहतर कोई नहीं है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, कुरान को सीखे और सिखाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, इतनी प्यारी हदीस है ये, बुखारी शरीफ की है, कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मतलब इससे अच्छा इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। अपना सारा टाइम इस पर लगाइए, इस पर लगाइए। ये कहलाता है मेरी बहनों स्पिरिचुअल रोजा, ये कहलाता है आपकी इबादत, कंप्लीट इबादत। ये रोजा जो है हमारी हेल्थ थेरेपी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोजे रखने के बहुत ज्यादा मेरी बहनों बहुत ज्यादा फायदे हैं जो मैंने चंद आपके सामने रखे हैं। और उसमें से मैं कुछ और ये भी बताना चाहती हूँ कि रोजा रखने से असल चीज जो, जैसे मैंने शुरू में आपके सामने आयत तिलावत की थी कि रोजा रखने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो इंसान को तकवा हासिल करता है, इंसान को तकवा हासिल होता है, गॉड कॉन्शियसनेस। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु लअल्लकुम तत्तक़ून। ये पूरी आयत जो है जैसे मैंने शुरू में पढ़ी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तीसरी मर्तबा इस आयत को पढ़ रही हूँ कि रोजे तो इसलिए फर्ज किए गए हैं, मेन वजह ये ताकि आप मुत्तकी बन जाइए। रोजा आपको हर वक्त एहसास दिलाता है कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है, अल्लाह इज वॉचिंग एवरी टाइम, अल्लाह इज वॉचिंग मी एवरी टाइम। अल्लाह ताला मुझे सारे टाइम देख रहे हैं। अब देखो कोई इबादत है, उसमें आप देखो नमाज है, और नमाज के अलावा ज़कात है, उसके अलावा हज है, सब देख रहे हैं कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। रोज़े का किसी को नहीं पता, रोज़ा आपके और अल्लाह के दरमियान है। आप जानती हैं मेरा रोज़ा है, आप जानती हैं मेरा रोज़ा है, अल्लाह जानता है मेरे बंदे का रोज़ा है। लेकिन और इबादत सब देख रहे होते हैं, रोज़ा सिर्फ अल्लाह देख रहा होता है मेरा बंदा किस तरह का रोज़ा रख रहा है। अपनी ज़बान का भी गलत इस्तेमाल, मतलब हर चीज़ को अपने जहन में रखना है। बाज़ बहनें क्या करती हैं, बाज़ भाई लोग क्या करते हैं, अक्सर ये आदत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। 4-5 औरतें इकट्ठी हुई हैं, गीबत शुरू कर दी, गीबत शुरू कर दी, रोज़ा मुंह में है और गीबत शुरू कर दी। तो क्या फ़ायदा हुआ, आपकी तो सारी नेकियां उनके पास चली गई। तो अजीज़ात इससे बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचिए। गुनाहों की माफ़ी
ملتی ہے رمضان میں روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے میں نے حدیث شروع میں بھی پڑھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزات، ساری بہنوں کے لیے بشارت ہے، ساری بہنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ لوگ اپنے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بھی بشر ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہے نا، غلطیاں بھولیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے، یہ گولڈن چانس ہمیں ملا ہے۔ سچے دل سے اللہ سے روئیے، کوئی دن آپ کا ایسا نہ جائے جس میں بغیر روئے گزر جائے۔ تہجد میں اللہ سے رو رو کے مانگیے، جہنم سے حفاظت ملے گی۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے، ایک فائدہ آپ کا یہ بھی ہے کہ پروٹیکشن فرام ہیل فائر، جہنم سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوبارہ سے ساری یہ حدیثیں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، شیلڈ کا کام کرے گی، گناہوں سے بچائے گی، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ جنت کا خاص دروازہ روزے دار کے لیے کھل جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له ریان یدخل منہ الصائمون، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس میں کون داخل ہوگا؟ صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان میں، دو خوشیاں ملتی ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا، پہلی خوشی کیا ہے؟ افطار کی خوشی ہے کہ بندہ افطار کرتا ہے نا، افطار کے وقت اس کی خوشی کا جو عالم ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملاقات، ہے نا۔ اور یہ سارے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ اور اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا کیا نقصان ہے؟ اب بتائیے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ روزہ چھوڑنا، میجر سین ہے میری بہنوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر لم یقضی صوم الدہر، ترمذی شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، ایک روزہ بھی چھوڑ دے، اس کے سارے عمر کے روزے بھی اگر وہ اس کے بدلے میں رکھے گا نا، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ جان بوجھ کر اگر وہ روزہ چھوڑ دے، اور ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدل نہیں بن سکتے۔ سب سے بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑنا، بہت بڑا گناہ ہے میری بہنوں روزہ چھوڑنا۔ مغفرت سے محرومی ہو جاتی ہے، جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہ اتنا بڑا گناہ کرا کہ اللہ کا حکم ہی چھوڑ دیا ہے، اس کے دل میں گناہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آج واللہ دیکھا جائے، اگر ہمارے گناہوں سے ہمارے دل بالکل سنگ آلود ہو گئے، ہم اتنا گناہ کرنے والے بن گئے، اتنا گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اب مزہ بھی نہیں آتا۔ اتنے زیادہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری کہ دل ہمارے زنگ آلود ہو گئے، سخت ہو گئے۔ نیکیوں سے محرومی، جو روزہ نہیں رکھتے، شب قدر کا اہتمام نہیں کرتے، تراویح نہیں پڑھ رہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کر رہے، سارے کے سارے اجر سے محروم ہو رہے، سارے کے سارے میری بہنوں اجر سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور اس کا اولاد پر کتنا برا امپیکٹ پڑتا ہے، کتنا برا اثر پڑتا ہے، پیچھے بات نہیں کریے، کتنا بڑا ایفیکٹ پڑے گا بچوں کے اوپر جب ماں باپ روزہ نہیں رکھتے۔ بچے کیا سیکھیں گے ہمارے اس سے؟ بتائیے، ہمارے بچوں کے لیے کیا ایگزامپل ہوگا کہ ماں روزہ نہ رکھے تو بچے بھی دین سے دور ہو جاتے ہیں، بچے پورے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بھئی ہم انوائرمنٹ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بنا کر دے رہے ہیں، تو ہمارے چھوٹے بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ 5 سال کا بچہ کہہ رہا ہے 1 داڑھ کا روزہ رکھوں گا، 2 داڑھ کا روزہ رکھوں گا، کیونکہ بچوں کو انوائرمنٹ بنا کر دینا ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں ماں باپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ماں باپ قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ ساری بہنوں نے، میری بہنوں، ایک انوائرمنٹ
एनवायरनमेंट बना कर देना है अपने बच्चों को, एक एनवायरनमेंट बना कर देना है। रूहानी और जिस्मानी नुकसान, ये मेरी बहनों, रूहानी नुकसान भी है हमारा, जिस्मानी नुकसान भी है। रूहानी सुकून खत्म हो जाता है जब हम रोजा नहीं रखते, ईमान कमजोर हो जाता है। और अगर देखा जाए जिस्मानी नुकसान क्या है, जैसे कि मैंने बताया, रोजा हमें डिटॉक्स करता है, रोजा हमारे अंदर से टॉक्सिन्स को निकालता है, सड़ी गली चीजों को बाहर कर देता है। अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि साल में 25-26 दिन ऐसे गुजरने चाहिए, आपकी बॉडी 14 से 15 घंटे खाली पेट रहनी चाहिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो ये हमारा जिस्मानी नुकसान है, रोजा नहीं रखते। बहुत से भाई लोग बहनें रोजे नहीं रखती, तो वो अपना ही नुकसान कर रही हैं, वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स ही नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को साफ ही नहीं कर रहे। बस जो चीज हम खा रहे हैं वो जमती जा रही है, जमती जा रही है हमारे पेट में, तो हमें भूखा रहने की आदत ही नहीं है। अब भूख से क्या होता है, जब हमने इतने देर भूखा रखा तो हमारी बॉडी वर्क करती है। भाई खाना तो डाइजेस्ट हो जाता है, जैसा भी हमने खाना लिया है, अगर ज्यादा हमने जंक फूड ले लिया तो 7 से 8 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो टाइम बचता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है, ये वर्क करते हैं हमारी बॉडी को क्लीन करने में, डिटॉक्स करने में। तो अब लेकिन आम दिनों में क्या होता है, बंदा सुबह का खाना खा के निपटाए, नाश्ता कराए, फिर दोपहर में, फिर शाम में, तो हमारी बॉडी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में ही टाइम लगा देती है सारा, उसको अलग से टाइम नहीं मिलता कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करें। तो जब आप जाए ना हेल्थ कोच के पास जाएं, तो हेल्थ कोच भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपने ज्यादा नहीं खाना, आपने रात को कम मतलब कम लेना है, ज्यादा हैवी नहीं लेना। लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, हम रात के 10-10 बजे तो खाना खाते हैं, सही से प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए पड़े हैं हमारे, और सभी बहनों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो अजीजात, बहुत जरूरत है अपने दीन को थामिए। ये पूरी तरह हमें गाइड करता है हमारा इस्लाम कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, परफेक्ट लाइफ कैसे जीनी है, आपने सब कुछ बताएगा। तो ये मेरी बहनों बहुत जरूरी है ना। जो रोजा छोड़ देते हैं उनकी बॉडी डिटॉक्स सही से नहीं हो पाती, जन्नत का रास्ता। और जो रमजान खो देता है ना, वो बहुत बड़ी दौलत खो देता है, इतनी बड़ी दौलत कि जन्नत से महरूम हो जाता है। जैसे कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि जो रोजा नहीं, रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए, हलाक है वो शख्स, बर्बाद है। रोजा ना रखने के मेरी बहनों गुनाह भी बहुत ज्यादा होते हैं। यही मैं सारी बातें आपको बता रही हूँ, इन सारी बातों को जहन में बिठा लीजिएगा कि रोजा जो भी जानबूझकर छोड़ रहा है वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। ऐसा शख्स गुनाहगार है, सख्त गुनाहगार है, उस पर सच्ची तौबा लाजिम है कि सच्ची तौबा करें। अगर क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम में आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज तक हमने नहीं रखे, कोई मसला नहीं है, आज सच्ची तौबा कर ले। मेरा ये जो लेक्चर जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं या ऑनलाइन बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, तो मैं सभी से ये कह रही हूँ, अगर हमने अब तक नहीं रखी तो तौबा करिए। अल्लाह ताला आपकी तौबा का इंतजार कर रहा है। आज से इरादा करिए, आज से नियत करिए कि जितने अब तक छोड़े हैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आगे तैयारी करेंगे। और मेरी तमाम ख्वातीन के लिए एक स्पेशली एडवाइस है, नसीहत समझिए आप इसको, कि आपने क्या करना है, सबसे ज्यादा इस चीज का एहतमाम करना है आम दिनों में भी और रमजान में भी, कि आपने बैक बाइटिंग नहीं करनी, आपने गीबत किसी की भी नहीं करनी। गीबत से बचिए और अपनी जबान की हिफाजत करिए। कंट्रोल योर टंग, अपनी जबान की हिफाजत करिए। एक हदीस याद आ रही है इस पर, मन सकत सलमा व मन सलमा निजात। मन सकत सलमा, जो खामोश रहा वो सलामती में रहा, वमन सलमा निजात, जो सलामती में रहा वो निजात पा गया। तो प्लीज इस बात को जहन में रखिएगा कि आपने अपनी टंग पर कंट्रोल करना है, अपनी जबान को अपने काबू में रखना है। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अफ्तार बिल्कुल सादा करिए,
ऐसा नहीं कि हमारा सारा वक्त अफ्तार में ही लग रहा है। बस बहनें किचन में चली जाती हैं 2-2 घंटे पहले कि चलें भाई अब ये बनाएं और अब ये बनाएं ये बनाएं। 11 महीने आपने क्या किया? रमजान में ही मिलता है आपको ये टाइम। माजरत के साथ प्लीज बुरा ना मानिएगा, ये रमजान खाने पीने का महीना नहीं है। जितना हो सके सादा अफ्तार करिए। अगर ज्यादा हम लोग खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, भारीपन हो रहा है, लेजीनेस आ रही है, नमाज में ध्यान नहीं लग रहा, रात में इबादत नहीं हो रही। वैसे तो दिन का रोजा फर्ज किया गया है, रोजा फर्ज है, और रात का क़ियाम 21वीं शब में आपने जागना है ना। लेकिन आम दिनों में अब इसमें क्या करना है, क्या कहते हैं, रोजा दिन का है, रात में कोशिश करिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप पूरी रात जागिए या आप पे रात पर जागना, रात में जागना आपके लिए फर्ज है, नहीं। दिन का रोजा रखना फर्ज है, दिन का रोजा रखना फर्ज है, रात का क़ियाम करना। अब क़ियाम से मुराद क्या है? आपने तरावी पढ़ ली, आप कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए जितना हो सकता है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात जागें। अगर जाग रही हैं तो ये आपकी तकवा की अलामत है, आपकी अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने नहीं कहा। तो मेरी अजीजात, लेकिन अब हम तरावी पढ़ते हैं, इतनी जल्दी जल्दी तरावी पढ़ रहे हैं, है ना। न रुको सही हो रहे, न सुजूद सही हो रहे, न तिलावत सही हो रही। आहिस्ता आहिस्ता तमाम के साथ पढ़िए। ये कब पढ़ पाएंगे आप? जब अपने पेट को आप खाली रखेंगे। इतना ना खाइए, ये सुबह से लेकर हम शाम तक तो भूखे थे, और जैसे अफ्तार का वक्त आया वो इतना खाया कि उल्टियां हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है, जी मचला रहा है अजीब सा, है ना। तो ये सारे काम आपने नहीं करने, बहुत कम खाइए। और मतलब लोग, डॉक्टर्स इस चीज को भी कहते हैं कि तली भुनी चीजों से परहेज करिए, पकी हुई चीजों से परहेज करिए अफ्तार में। जो पकी हुई चीजें होती हैं, जो आग पर बनाई जाती हैं रखकर, इन चीजों से बचिए। आप सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए, खजूर वगैरह लीजिए, दूध वगैरह पीजिए, ये सारी चीजें ले सकती हैं आप। लेकिन वैसी चीजें जो है ना नुकसान देती हैं, एकदम जोर पड़ता है हमारी इंटेस्टाइन पर, इसको डाइजेस्ट करने पर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप कोशिश करें हल्की ग़िज़ा लें, वैसे भी रात में तो हल्का ही लेना चाहिए। तो ये मेरी आप सबके लिए एक वो है एडवाइस, समझिए इसको, कि बहुत ही ज़्यादा आपने नहीं खाना। ऐसी सहरी में सहरी करिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें भी अपना पेट देखिए, है ना। पेट आपका है, पेट तो आप ही का ही है, तो बस अपने पेट का ध्यान रखना है आप लोगों ने। माशाल्लाह आप सब समझदार हैं और रखती भी हैं, बस ये थोड़ी सी मुझे एडवाइस देनी थी। और एक चीज़ ये है कि आपने कुरान की तिलावत करिए जितनी कर सकती हैं, ऐसा नहीं कंपटीशन करना है ना, जितना इजीली पढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला आपकी नीयतों को देखते हैं कि आपकी नीयत क्या है, मुकाबला करना है, कंपटीशन करना है, या अल्लाह को राजी करना है। एक एक हर्फ सही अदायगी के साथ अदा होना चाहिए। कोशिश करिए तजवीद के साथ पढ़ना है हमने सबने, और जिन बहनों को तजवीद नहीं आती वो भी कोशिश करें कि अब रमज़ान में ही सीख लीजिए, एक ही रूल सीख लीजिए, रोज़ाना एक एक रूल सीख लीजिए तजवीद का, ठीक है। तो कोशिश करिए इस चीज़ की। और एक मेन बात जो मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ को जहन में रखिए, मोबाइल जो है हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जरिया है, ये हमें बहुत ज़्यादा दूर कर देता है नेकियों से। तो इससे हमने बचना है कि इसमें यूजलेस कंटेंट आपने बिल्कुल भी नहीं देखने, फजूल की चीज़ें उसमें आ रही हैं जी। मोबाइल खोला, उसके अंदर ड्रामों की आ रही है या कुछ और आ रहा है, खाने पीने की डिशेज आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने खोल कर भी नहीं देखनी। मोबाइल इस्तेमाल करिए सिर्फ दीन के काम के लिए, हैं, हदीस पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सुनने के लिए, सिर्फ आप इस चीज के लिए इस्तेमाल करिए। फजूल चीजें, किसी का स्टेटस में टाइम बर्बाद हो रहा है, किसी का मैसेज में टाइम बर्बाद हो रहा है। मेरे मोबाइल में पता नहीं कितने 100 मैसेज पड़े हैं, मैंने खोल कर भी नहीं देखे। टाइम ही नहीं है इन चीजों में, मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं अपना? इतना कीमती वक्त चल रहा है। तो अजीजात, मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, मैसेज वगैरह इन सारी चीजों से परहेज करिए। बहुत जरूरी किसी को बात है तो कॉल कर दीजिए, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, है ना किसी से ज्यादा अपना वक्त बर्बाद करिए। बात करने में कुछ नहीं करना, आपने गीबत से बचना है, अपनी जबान पर कंट्रोल करना है, और अपने अफ्तार में बिल्कुल सिंपल सा लेना है। कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करनी है, यूजलेस चीजों से बचना है जो बिल्कुल बेकार है,
ہے نا. تو میری عزیزات ان سارے کاموں کو آپ شروع کر دیجئے. اور ایک چیز اور دیکھیے, اپنے اندر چیک کریے گا, رمضان کے بعد چیک کرنا, اگر ہماری نمازیں شروع نہ ہوئیں, ایسی نمازیں جو ہمیں برائی سے روک دیں. ماشاءاللہ آپ ساری بہنیں یہاں آئی ہیں, اور جتنی یہاں موجود ہیں میری بہنیں, تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ماشاءاللہ کہ آپ ساری ہی نمازی ہیں اور پہلے سے ہی نماز پڑھتی ہیں. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں, اس سے آگے کی بات ہے کہ نماز ہماری بے حیائی, بری باتوں کو ختم کر دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری چیزوں کو ہم سے دور کر دیتی ہے, ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے. تو عزیزات, ہم جیسے رمضان میں رک رہے ہیں, رمضان سے بھی باہر رکنے والے بنے. نماز ہماری اگر ایسی نماز شروع نہ ہوئی نا رمضان کے بعد بھی, اور ہمارا قرآن کا سمجھنا شروع نہ ہوا, اور ہم نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا رمضان کے بعد بھی, تو یہ سمجھ لینا ہم نے روزہ نہیں رکھا, بلکہ صرف ہم نے بھوک برداشت کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ رمضان کے بعد نہیں بدلی, یہ رمضان پورا پریکٹیکلی آپ کے لیے آیا ہے, آپ کی باڈی کو نکھارنے کے لیے آیا ہے, آپ کو تقوی والا بنانے کے لیے آیا ہے. یہ 30 دن آپ کو عادت ڈلوائی جا رہی ہے, باقی 11 مہینے اسی طرح سے آپ نے گزارنے ہیں جیسے آپ رمضان میں گزارتی ہیں. تو عزیزات, یہ آپ اپنے اندر چیک کریے اور اللہ سے رو رو کر مانگیے, کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی بہت بڑی دولت ہے. یہ مانگنے سے بھی نہیں ملتی, یہ کہیں مانگنے, ماں سے مانگنے بیٹھ جاؤ نہیں ملتی, بازاروں میں چلے جاؤ پیسوں میں خرید لو نہیں ملتی. یہ ہدایت اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے جو طلبگار ہوتا ہے. یہدی من یشاء ویضل من یشاء, جس کو چاہوں میں ہدایت دے دوں تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو میں ہی گمراہ کر دوں تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو عزیزات, آپ اللہ سے رو رو کر مانگیے, اپنے مسئلے حل کرانے ہیں اس رمضان میں. جسے ایک بچہ رو رو کر اللہ رب العزت اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑا کر سارے اپنے مسئلے مسائل حل کروا لیتا ہے, اپنی ماں سے وہ چیز لے لیتا ہے, رو رو کر منواتا ہے. تو ایسے ہی ہم نے اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے, رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو منانا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہدایت چاہیے. اس رمضان میں ایسی ہدایت دے دیجئے کہ ہماری آنے والی زندگی, آنے والا مستقبل سمر جائے, ہم سچے ایمان والے بن جائیں, ہم سچے متقین بن جائیں, ہم سچے تقوی والے بن جائیں, ہم سچے پردے والے بن جائیں. اللہ کے عرشوں کو ہلا دینا ہے, اللہ کے عرشوں کو ہلا دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو زندہ کرنا ہے, ان کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے. آج سے نیت بنانی ہے, آج سے ارادے لے کر اٹھنا ہے کہ میری زندگی کا جو بھی ٹائم ہے وہ میں سب اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں. اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگاؤں گی, اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگاؤں گی, اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں لگاؤں گی, اپنے بچوں کو ٹائم دوں گی, اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں اپنے ٹائم لگاؤں گی. آج تک کی زندگی میں نے برباد کر دی, آج تک کی زندگی میں نے ضائع کر دی, لوگوں کو اپنا بنانے کے چکر میں, لوگوں کی واہ واہ بٹورنے کے چکر میں, لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے چکر میں نے اپنا سارا ٹائم لگا دیا. لیکن اب جو زندگی بچی ہے, اب اپنے باری تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے دین کے پیغام کو برینہ انسان تک پہنچانا ہے. جیسے میری بہنوں, جیسے میرے اللہ کے نبی نے محنت کری, جیسے اللہ کے نبی کے کمپینینز نے کری, سارے صحابہ اکرام نے محنت کری ہے. حضور نے جلوت میں, خلوت میں, ہر حالت کے اندر حالات کی پرواہ نہ کی, بلکہ قرآن کریم کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی. حضور کی ساری جماعت بھی اسی طرح لگی رہی, سارے صحابہ اکرام اسی طرح لگے رہے. میری بہنوں, انہوں نے ہجرت کری, انہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا, اپنا کاروبار چھوڑ دیا کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. آج پوری دنیا میں باطل کی محنت رنگ لا رہی ہے, باطل ہی باطل چمک رہا ہے. ہماری بچیاں دین سے دور جا رہی ہیں, ہمارے بچے دین سے دور جا رہے ہیں, ہمارے بچے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں, ہماری بچیاں سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. میری بہنوں, آج کی جنریشن ایویڈنس چاہتی ہے, آج کی جنریشن پروف چاہتی ہے کہ پروف آپ ایویڈنس کے ساتھ ہمیں بتائیں تب تو ہمارے سمجھ میں آئے گا, ادروائز ہمیں نہیں آ رہا سمجھ میں.
ہمیں نہیں آ رہا سمجھ میں، تو میری بہنوں آج کل ماؤں کو ضرورت ہے، میں سمجھتی ہوں آج کل ماؤں کو ضرورت ہے کہ وہ علم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر کا انوائرمنٹ بنائیں کہ ایک مسلمان گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ گناہوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں میری بہنوں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئے، ہے نا۔ اپنی زکوٰۃ کا دیکھیں، جو ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے مستحق لوگوں تک پہنچائیں، جو ہم نے صدقات کرنے ہیں مستحق لوگ تک پہنچائیں، اور ایسے نہیں کہ ٹکڑوں میں بانٹ کر پہنچائیں، کسی کے گھر میں اتنا تو دیں کہ پورے مہینے کا راشن اس کے گھر میں بھر جائے، ہے نا۔ اس طرح سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینی ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکچر پڑھا ہوا ہے یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق آپ کے اوپر ہے۔ ساری بہنیں جتنی یہاں موجود ہیں جو مجھے سن رہی ہیں، سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے آپ کے مال پر۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، سسرال میں، ننیال میں، ددیال میں، میکے میں، ہر جگہ نظر ثانی کریں، دوڑائیں، نظر ڈال کر دیکھیں بھئی کون ہمارے عزیز و قریب ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں، ان کو بلائیں، ان کو ہدیہ پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے پڑوس میں دیکھیں، آس پاس دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ غیروں میں جائیں، دور دراز جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی زکوٰۃ آپ نے اس طرح سے نکالنی ہے۔ بس میں سمجھتی ہوں کہ آپ میری ساری بات یہ سمجھ گئی ہوں گی اچھے سے، اور بہت اچھے سے اہتمام کریں گی میری ساری بہنیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے متقین بننا ہے، ایمان والا۔ ایمان والا کس کو کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہوتا ہے مسلمان کہ اسلام قبول کر لیا اس نے، ایک ہوتا ہے مومن، یہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر لینے والا، ان باتوں کو مان لینے والا ہوتا ہے ایمان والا، ہے نا۔ اور جب ان باتوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے تو پھر وہ متقین بن جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی والا بنائے، ہمیں ایمان والا بنائے۔ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی روزہ نصیب فرما، اور ہمیں تقوی والا بنا، اور ہمیں رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر قائم رکھنے والا بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔